جب گلستہ پھوپھوں کی ضرورت پڑی، جب گلستہ پھوپھوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آج امت مسلمہ اس وطن عزیز میں بلکہ پورے عالم میں جن حالات کا شکار ہے وہ انتہائی سنگین ہے۔ امت مسلمہ انتہائی نامنتظر حالات سے گزر رہی ہے، انتہائی سنگین دور سے گزر رہی ہے۔ ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، ہر طرف انہیں ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ دنیا کے کسی گوشے میں، کسی کونے میں، کسی خطے میں اگر کوئی قوم ذلت و پستی اور ظلم کا شکار نظر آتی ہے، مظلوم نظر آتی ہے، تو وہ مسلمان قوم ہے۔ آج اگر کہیں کسی قوم کا خون بہ رہا ہے تو وہ امت مسلمہ ہے۔ آج کسی ملک میں اگر کسی قوم کے وجود و بقا کا مسئلہ ہے تو وہ امت مسلمہ ہے۔ بدقسمتی ہماری ہے، ایسے ناگفتہ بے حالات میں، ایسے نازک حالات میں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تسبیحات کا ورد کرتے رہیں، ہمیں حالات سے واقف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حالات سے باخبر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، ان حالات سے واقف ہونا اور اپنے تحفظ کے لیے کوششیں کرنا، اپنے دفاع کے لیے آگے آنا، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ توکل کے منافی ہے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے، یہ دینداری کے خلاف ہے۔
اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے تحفظ کا مسئلہ ہے، اب ہمارا ملک میں وجود خطرے میں نظر آتا ہے، NRC NPR لوکل ویریفیکیشن اس جیسی تلوار جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے گردن پر لٹکتی نظر آ رہی ہے، تو بڑی حدت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ وہ اس طرف متوجہ ہو گئے کہ ہمارے سارے پروف ٹھیک ہونے چاہیے، ہمارے سارے کاغذات، سارے پیپرز ٹھیک ہونے چاہیے، اس کو درست کرانے میں لگ گئے۔ ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی، یہ سارے احوال، یہ سارے سنگین حالات، یہ ساری صورتحال ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، ہماری معصیت کی وجہ سے ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اللہ سے ہمارے رشتے کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے۔ اتنی حدت اور شدت کے ساتھ، ایسی تیزی کے ساتھ اگر اللہ کی طرف رجوع کرتے، اگر اللہ کی طرف انابت کرتے، اللہ سے وابستہ ہو جاتے، تو شاید ہمارے سارے مسائل حل ہو جاتے۔ دونوں دو انتہاؤں پر ہیں، دونوں طرح کے نظریات رکھنے والے لوگ مناسب نہیں ہیں، اعتدال پر نہیں ہیں، درمیانی حالت میں نہیں ہے۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے اعمال کو ٹھیک اور درست کرنا چاہیے، اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے سخت حالات میں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، آپ کی سیرت ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ یہ چیز توکل کے خلاف نہیں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے۔ آپ نے توکل اسے نہیں بتلایا ہے کہ ساری چیزوں سے بے خبر ہو جائیں، ناواقف ہو جائیں، بس تسبیح میں لگ جائیں، حالات سے ناآشنا ہو جائیں۔ آپ نے یہ بتلایا ہے توکل یہ ہوتا ہے پہلے اپنے اونٹ کو، اپنی سواری کو باندھ دو، پھر آرام سے مطمئن ہو کر کے بیٹھو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر آپ نے دو زرہیں پہن رکھی تھی۔ کیا یہ حفاظتی تدابیر اختیار کرنا، اپنے دفاع کے لیے کوششیں کرنا، یہ توکل کے خلاف ہے؟ سب سے بڑے متوکل آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی موقع پر بعض صحابہ نے یہ کہا، آپس میں فیصلہ کر لیا، مشورہ کر لیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو الگ ہے، آپ کے لیے تھوڑا عمل اور تھوڑی چیزیں بھی کافی ہو جائیں گی، لیکن ہم آپ جیسے کہاں ہیں، لہذا ہم بس ایک ہی ادھر کی عبادت کی طرف، ذکر و اذکار کی طرف، نماز کی طرف، روزے کی طرف ہی متوجہ ہو جائیں گے، ساری چیزیں ترک کر دیں گے۔ آپ نے انہیں سمجھایا، ان کی تنبیہ فرمائی، نہیں، سب سے بڑا متقی میں ہوں، سب سے بڑا متوکل میں ہوں، لیکن میں یہ ساری چیزیں اختیار کرتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ تقوی اور دینداری کے منافی نہیں ہے کہ ہم اپنے پیپرات کو درست کر لیں، ہم اپنے کاغذات کو ٹھیک کر لیں، ہمارے پاس جتنے پروف ہیں اپنے ہندوستانی ہونے کے، ان کاغذات کو ٹھیک کر لیں، ان میں اسپیلنگ کو ٹھیک کر لیں، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ اگر ہم حالات سے آگہی حاصل کر لیں، واقفیت حاصل کر لیں، تو یہ غلط نہیں ہے۔ ہمارے فقہا نے، ہمارے اکابر نے کہا ہے، من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو احوال زمانہ سے، جو حالات زمانہ سے، جو آنے والے فتنوں سے باخبر اور واقف نہیں رہتا ہے، وہ جاہل ہے۔
وہ لاکھ پڑھ لے، اگر اسے اس کی خبر نہیں کون سے فتنے آ رہے ہیں، کتنے سنگین حالات آ رہے ہیں، کن فتنوں سے مقابلہ کرنا ہے، اپنے احوال زمانہ سے واقف نہیں ہے، بے خبر ہے، تو وہ جاہل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے سارے فتنے، سارے حالات سب کی نشاندہی کر دی۔ امت مسلمہ ان ادوار سے گزرے گی، امت مسلمہ کو ان فتنوں کا اور ان سنگین ترین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، ابتلا اور آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ امتحان کے لیے بھی یہ فتنے اور آزمائشیں لاتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے میرے بندے اس کے ذریعے سے میری طرف متوجہ بھی ہو جائیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امتیاز مقصود ہوتا ہے، کھرے کھوٹے کو ایک دوسرے سے الگ کرنا مقصود ہوتا ہے، تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو جائے، منافق الگ ہو جائے، مخلص اور مومن الگ ہو جائے، کچا الگ ہو جائے، پکا الگ ہو جائے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین۔ قرآن کہتا ہے کیا تم نے یوں ہی سمجھ لیا یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت کوئی مفت کا سودا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں، جو قومیں گزری ہیں، جو امتیں آئی ہیں، انہیں آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا گیا۔ تم پر بھی یہ حالات آئیں گے، تم پر بھی یہ آزمائشیں آئیں گی، تمہیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی اور کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے بھی، ایک دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے بھی۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ چھٹائی کا دور ہے، یہ کھرے اور کھوٹے کے ایک دوسرے سے جدا ہونے، الگ ہونے کا دور ہے۔ اب منافق الگ ہو جائیں گے، مخلص اور مومن الگ ہو جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں واقف کرایا کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے، پھر آخر میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اس سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں، تو ہمیں چاہیے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو فتنے، جو سنگین ترین حالات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، ان سے واقفیت حاصل کریں، ان سے پوری طرح واقف اور آگاہ ہو۔ یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ آزمائش، یہ سنگین ترین مرحلہ ہمارے سامنے، ہمیں اس سے کیسے نمٹنا ہے، ہمیں اپنا دفاع کیسے کرنا ہے، ہمیں اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ہم اس ملک میں برسوں سے رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی یہاں قربانیاں ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اگر ہم اس ملک میں جیتے ہیں، یہاں زندگی گزارتے ہیں، تو ہم کسی کے احسان تلے نہیں جیتے ہیں، ہم اپنے پرکھوں، اپنے آباء و اجداد، اپنے اسلاف کی قربانیوں کے تلے یہاں جیتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے یہاں اپنی قربانیاں دی، اپنے خون کے قطرے، آخری قطرے کو پیش کیا، اس ملک کو سنوارا ہے، سجایا ہے، بنایا ہے، نکھارا ہے۔ ہم ان کے احسان تلے جیتے ہیں، ہم شیخ الہند کے احسان تلے جیتے ہیں، ہم مولانا حسین احمد مدنی کے احسان تلے جیتے ہیں، ہم وہ 70,000 علماء جنہیں شہید کر دیا گیا تھا، جنہیں درختوں پر لٹکا دیا تھا اس ملک کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے، ہم ان کے احسان تلے یہاں جیتے ہیں، ہم کسی کے احسان تلے نہیں جیتے، اپنے اکابر کے احسان تلے جیتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں جو حالات آ رہے ہیں، یہ کہہ کر کے آنکھ موند لینا، جیسے کبوتر جب بلی کو دیکھتی ہے حملہ آور ہونے والی ہے تو آنکھیں بند کر لیتی ہے، وہ سمجھتی ہے شاید پریشانی اور مصیبت ٹل جائے، شاید میں بچ جاؤں،
یہ مسلمان کی حالت نہیں ہوتی ہے. یہ سمجھے آنکھیں بند کر لیں گے تو فتنہ ٹل جائے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے شہر بدل کر دیا جائے گا؟ کیسے نکال دیا جائے گا؟ کیسے بے وطن کر دیا جائے گا؟ 370 کے بارے میں بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو گیا، ناممکن نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ جن حالات سے گزر رہے ہیں اللہ کی طرف بھی رجوع ہو، معصیت اور گناہوں سے توبہ بھی کریں اور احوال سے واقفیت بھی رکھیں اور سارے حفاظتی انتظامات بھی کریں، اپنے پیپر کو درست بھی کریں. جو بھی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، NCR ہے، NPR ہے، ووٹر ویریفیکیشن ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے. ٹھیک ہے، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، بہت اچھا. لیکن ان کے خوبصورت جو مناظر دکھلا رہے ہیں، ان کے جو پرفریب دعوے ہیں، ان دعووں میں نہ آئے. کیا پتا وہ مکر جائیں، کیا پتا کچھ بھی نہ کر پائے، انہیں الگ سے جھانسا دیا جائے، ہم ان کی باتوں میں آ جائیں اور یہ جو حسین تاج محل، یہ جو خواب دکھلائے جا رہے ہیں، وہ سارے مسمار ہو جائیں. جو یہ کہہ رہے ہیں آنے والا ہے، ہم ان کا بھی احترام کریں. ہر شر میں کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے. اسی بہانے ہمارے کاغذات، ہمارے پیپرز جو بکھرے پڑے تھے وہ درستی ہو جائے تو کیا مسئلہ، کیا پریشانی. بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے صرف کسی طرف متوجہ ہو جائے کہ صرف ذکر ہی ذکر کریں، یہ بھی شریعت نہیں کہتی. صرف کسی طرف متوجہ ہو جائیں، کاغذات ہی درست کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک نہ کریں، یہ بھی شریعت نہیں کہتی. اور یہ حالات تو آتے رہے، یہ پچھلی قوموں پر بھی آئے، رسولوں کے ساتھ آئے، ان کے متبعین کے ساتھ آئے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. کافروں نے رسولوں سے کہا، کسی ایک امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، یہ پرانی دھمکی ہے جو رسولوں کو دی گئی، ان کے پیروکاروں کو، ان کے متبعین کو، ان کے فالوورز کو دی گئی. یہ وہی پرانی دھمکی ہے کہ ہم تمہیں لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنی سرزمین سے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے نکال دیں گے، شہر بدل کر دیں گے. یہ کسی ایک نبی یا اس کی امت کے ساتھ یہ نہیں کہا گیا، یہ پچھلے رسولوں کے ساتھ ان کے متبعین سے بھی کہا گیا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور اپنے وطن سے نکال دیں گے. حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا، ان کے بارے میں کہا گیا اخرجوہم من قریتکم، انہیں اپنی بستی سے، اپنے وطن سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون، یہ بہت پاکیزہ بنتے ہیں، بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، اپنے آپ کو بہت پاکیزہ کہتے ہیں، انہیں نکالو بستی سے. قوم شعیب نے اپنے نبی اور ان کے متبعین کے بارے میں کہا، جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، وقال الملأ الذین كفروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. انہیں دھمکی دی گئی شعیب علیہ السلام، ان کے ساتھ جو ان کے ماننے والے، ان کی قوم، ان کے متبعین ہیں، ہم انہیں بستی سے نکال دیں گے. او لتعودن فی ملتنا، دو ہی راستہ ہے، یا تمہیں شہر بدل کر دیا جائے گا، وطن سے نکال دیا جائے گا، یا گھر واپسی ہوگی. او لتعودن فی ملتنا، یا تم واپس ہمارے مذہب میں، پرانے مذہب میں، پرانے دین میں چلے آؤ. آج بھی جو صورتحال ہے اس کا مقصد پس پردہ یہی ہے، نہ تو لوگ خوف میں مبتلا ہو جائیں،
ریئل ایشوز سے ان کی نظریں ہٹا دی جائیں. ملک کی بحران سے گزر رہا ہے، ملک کی ترقی کے لیے کیا کام ہونا چاہیے، معیشت کیسے ٹھیک ہوگی، یہاں کا امن کیسے بحال ہوگا، ترقی اور خوشحالی کیسے آئے گی. جو ریئل ایشوز ہیں ان سے نظریں ہٹا دی جائیں، ادھر الجھا دیا جائے، ان میں پھنسا دیا جائے، اسی میں پھنسے رہو. مقصد یہ ہے کہ نہیں، ہمارا تو اصل مسئلہ، اصل لڑائی یہ ہے کہ تم گھر واپسی کرو. جب تک تم اپنے دین پر ہو، جب تک تم اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی کے نعرے بلند کرو گے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے. تم واپس آ جاؤ گھر پر، ساری چیزیں ہمیں ایکسپٹ ہے، ہم قبول کر لیں گے. ان حالات میں مسلمان جن کا ایمان پختہ نہیں ہوگا، بہت سے ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری حالت، ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے لوگ شناخت نہیں کر پائیں. کیا ہے، دین ہی تبدیل کر دیں گے، ہم بچ جائیں گے، ہمیں ملک سے نہیں نکالا جائے گا. ایسے بھی سوچ رکھنے والے ہوں گے اور ایسے حالات پیش آئے. تاریخ یہ بتلاتی ہے دیگر ممالک کی، لوگ یا تو مارے گئے یا انہوں نے اپنا مذہب بدل لیا پھر وہاں رہے. یہ بھی لوگ سوچتے ہوں گے شاید، نہ ہمارے چہرے سے پتہ چلے گا، نہ ہمارے لباس سے پتہ چلے گا، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ داڑھی ہے، کوئی علامت تو نہیں، کیسے پہچانیں گے. بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں ہاں ملائیں گے، ان کے جیسے کام کریں گے، مغربی تہذیب کو اپنائیں گے، ان کی تہذیب کو اپنائیں گے، شاید بچ جائیں گے. اب تو ایسی صورتحال ہے. کل ایک خبر پہلے پیج پہ تھی کہ ایک شخص نے، ایک نیتا نے بگ باس کے بارے میں لیٹر لکھا کہ اسے بند کیا جائے. تو خوش ہے، یہ دجالی فتنہ ہے. دجالی جو اس کی سازش ہے، اس کے جو اعمال ہیں، وہ جو کچھ کرے گا، وہ جو ساری کرتوت ہے ایمان سے ہٹانے کے لیے، دین سے ہٹانے کے لیے، شریعت سے ہٹانے کے لیے، اسی فتنے کا حصہ یہ بھی ہے. اسی ڈگر پر یہ بھی چل رہا ہے. یہ شو جو انتہائی مشہور ہے، وہی فحاشی، وہی عریانیت. اگرچہ اس نے بھی وہی ساری چیزیں کہی ہو کہ فحاشی کو پھیلاتا ہے یہ شو، ٹھیک ہے، فحاشی اور عریانیت اور گناہ اور جرائم جو ہو رہے ہیں، ریپ کیسز جو بڑھ رہے ہیں، اس کے اور بھی وجوہات ہیں. شراب خانوں کو ان پر بین کیوں نہیں لگایا جاتا؟ اصل وجہ تو یہ ہے، شراب خانے یہ فحاشی کے اڈے ہیں، فحاشی کو فروغ دینے والے، جرائم کو فروغ دینے والے. بتلانا یہ مقصود ہے کہ تم نام کے بھی مسلمان ہو، یہ بھی گوارا نہیں. نام کے مسلمان ہو، سارے کام تمہارے انہی جیسے ہیں. فحاشی کو فروغ دو، شرکیہ اعمال کو فروغ دو، لیکن پھر بھی گوارا نہیں. تم لوٹ آؤ پورے کے پورے انہی کے مذہب میں، انہی کے دین میں. اگر کوئی یہ خام خیالی رکھتا ہے کہ ان حالات میں اپنا مذہب تبدیل کر دیں گے، نام ہی ایسا رہے گا، یا کسی اور طریقے سے بچ جائیں گے، یاد رکھیں اگر اللہ چاہے گا تو بچ نہیں سکتے ہیں. ہمارے پاس سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی دولت، سب سے محبوب شے ہمارا ایمان ہے. صحابہ نے کر کے دکھلایا، کیسی بھی آزمائش آئی اس سے نہیں ہٹے. دنیا مخالف ہوتی ہے تو مخالف ہوتی رہے، کوئی کچھ بھی کہے. والدین کے بارے میں کہا گیا، اللہ رسول کے بعد دنیا میں جن کے احسانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اگر وہ شرک کی بات کرے، شرک کی دعوت کرے، ان کی بات بھی قبول نہیں کی جائے، اور کسی کی بات کہاں اس میں قبول کی جائے. ایک ہی دھمکی دی گئی، دو ہی راستے ہیں تمہارے پاس. لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، یا تو ملک سے نکال دیا جائے گا. ملک سے نکالنا کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے. ملک بدر کر دیا جائے، اس ملک سے باہر ہی کر دیا جائے. اور ملک سے نکالنا یہ بھی ہو سکتا ہے ڈیٹینشن ہال میں ڈال دیا جائے، جیسا کہ حکم دیا گیا ہے صوبائی حکومتوں کو کہ اپنے یہاں ڈیٹینشن ہال بنائیں. قید کر دیا جائے، لاک اپ میں ڈال دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ملک بدر کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قتل کر دیا جائے، زمین سے ہی بالکل
ہٹا دیا جائے. دو ہی راستے ہیں, یا نکال دیا جائے گا او لتعودن فی ملتنا, یا ہمارے مذہب میں ہمارے دھرم میں واپس آ جاؤ, گھر واپسی کرو. یہاں کوئی یہ شبہ کر سکتا ہے کہ انبیاء کو رسولوں کو یہ کہا گیا لتعودن فی ملتنا, ہمارے ملت میں لوٹ آؤ, تو کیا وہ پہلے اس ملت میں تھے, اس مذہب میں تھے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. نبوت سے پہلے ان کی جو حالت ہوتی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا, کفار نے کہہ دیا. نبوت سے پہلے چونکہ ان کے اعمال کو, ان کی سرکردگی کو, ان کی کارکردگی کو, ان کی دعوت کو دیکھا نہیں, تو اس اعتبار سے انہوں نے کہہ دیا. انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے دین میں پہلے تھے, جبکہ قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ رسول اور نبی ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کرتے. بعض مفسرین نے کہا کہ جو ان کے متبعین ہیں ان کے اعتبار سے کہا گیا, وہ چونکہ پرانی حالت پر تھے, پرانے مذہب پر تھے, وہ شرک میں کبھی مبتلا رہے, اس اعتبار سے کہا گیا. اللہ نے تسلی دی رسولوں کو, ان کے متبعین کو, کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم راہ حق پر ہو, اگر تم توحید پر جمے ہوئے ہو, اگر تم صراط مستقیم پر گامزن ہو, لنہلکن الظالمین, یہ دھمکی دیتے رہے, لنہلکن الظالمین, ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے, ہم ان سے نمٹ لیں گے, ہم ان کی گرفت کو مضبوط کریں گے, ہم ان کے بارے میں اپنی گرفت کو مضبوط کریں گے, ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں, یہ تو خود ہلاک کر دیے جائیں گے, پھر تم زمین میں خلیفہ اور نائب بنو گے, زمین میں تمہیں سکونت اور غلبہ ملے گا. لیکن شرط یہ ہے تم انصاف پر رہو, تم حق پر رہو, تم صراط مستقیم پر رہو, تمہارا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہونا چاہیے, تم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ, تم اللہ سے توبہ کرنے والے ہو جاؤ, اپنے معاملات ٹھیک کر لو, پھر تمہارے حق میں فیصلے آئے گا. تمہیں خیر امت کہا گیا, تم بدترین دور سے گزر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال تمہارے ٹھیک نہیں ہے, جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام نہیں کر رہے. اخرجت للناس, لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا, تم نے لوگوں کو نفع پہنچایا نہیں, لوگوں کے کام آئے نہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ شاہد ہے. جب وہ نکلنے لگے, اپنی بستی سے جانے لگے, ایک غیر مسلم شخص نے پکڑ لیا. ابن الدغنہ نے روکا, نہیں, مثلک لا یخرج ولا یخرج, آپ جیسے شخص کو نہ خود نکلنا چاہیے بستی چھوڑ کر کے, نہ آپ کو نکالا جانا چاہیے. کیوں؟ انک تحمل الکل وتقری الضیف وتکسی العریان وتعین علی نوائب الحق. آپ تو اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں, مخلوق کی خدمت کرتے ہیں, آپ تو لوگوں کے بوجھ کو, لوگوں کے برڈن کو برداشت کرتے ہیں, آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں, مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں. اتنے اچھے اچھے کام جو کرنے والے ہو, ان کے لیے انارسی آئے, انہیں کہا جائے گھسپیٹیاں ہیں, انہیں کہا جائے شہر سے, ملک سے نکال دیا جائے گا, یہ کیسے ممکن؟ ایسے حالات اگر آئے تو انہی میں سے کوئی کھڑا ہونا چاہیے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. لیکن بدقسمتی ہماری, ہم نے وہ حالات, وہ ماحول نہیں پیدا کیا, اس طرح سے کام نہیں کیا. اگر اس طرح سے ہم کام کرتے تو انہیں میں سے لوگ کھڑے ہوتے, اس کی مخالفت کرتے, اس بل کی مخالفت کرتے, NRC کی مخالفت کرتے کہ نہیں, مثلک لا یخرج ولا یخرج. ایسے اچھے لوگ, اتنے اچھے کام کرنے والے, جن کے اخلاق اتنے اچھے ہوں, جو پڑوسی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرے, جن کا کاروبار اتنا پاکیزہ اور صاف ہو, صداقت اور امانت والا ہو, جن کے کردار میں سچائی ہو, ایسے لوگوں کو کیوں نکالا جائے گا, ان پر کیوں انگلی اٹھائی جائے؟ ہمیں اپنے اخلاق کو بھی ٹھیک کرنا ہے, ہمیں لوگوں کے لیے نفع بخش بننا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, نفع پہنچاتا ہے, وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے, رہ جاتا ہے, وہ نہیں بہتا. وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, جو جھاگ ہوتا ہے, جو لوگوں کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا, وہ بہ جاتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ان حالات میں ہمیں جو کام کرنا ہے, اللہ کی طرف رجوع, توبہ کرنا ہے, استغفار کرنا ہے,
ٹھیک کرنا ہے اور خیر کے کام کرنے ہیں، رفاہی کام کرنے ہیں، لوگوں کو نفع پہنچانا ہے۔ اب یہ جو سلسلہ شروع کرنا ہے، NRC والا جو آ رہا ہے، اس میں کاغذات درست کر لیں اپنے، جتنے بھی ہمارے پاس پروف ہے۔ ہمیں اپنا اس ملک کا شہری ثابت کرنے کے لیے ہمارا آدھار کارڈ ہے، ووٹر ID ہے، ہمارے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے، ہمارے پاس جو بجلی بل ہے، ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو اسے بنوائیں، اس میں کوئی خامی ہے اسے کریکشن کروائیں، اس کی تصحیح کرائیں۔ وقتی طور پہ جو کام کرنا، ابھی جو کام کرنا ہے وہ ووٹر ویریفیکیشن کا کام کرنا ہے۔ اور جو ہمارے نوجوان ہیں، نوجوان بچے، نوجوان بچیاں جو گریجویٹ ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں، وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے، اپنی تعلیم کا حق سمجھ کر کے یہ کام انہیں فریضہ سے انجام دیں۔ اپنے آس پاس کے 5 گھر کو، 10 گھر کو، 15 گھر کو لے لیا جائے کہ اتنے گھروں میں میں جا کر کے اپنے موبائل سے، اپنے ایپ سے جا کر کے لوگوں کا نام، اس کا آدھار سے ویریفیکیشن کراؤں گا، اسے لنک کراؤں گا۔ نوجوان بچیاں جو تعلیم یافتہ ہیں وہ اپنے آس پاس کے گھروں کو اپنے ذمے لے لے، تہیہ کر لے، میں ٹھیک کروں گا۔ اور خواب خرگوش میں نہ رہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہ ہم استقبال کرتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اچھی چیز ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سے احمقوں کی جنت میں سو رہے ہیں، خواب خرگوش میں مست ہے، خواب غفلت میں سو رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آسام میں NRC نافذ ہوئی، فخر الدین علی احمد اس ملک کے 5ویں صدر جمہوریہ، ان کے بھتیجے ضیاء الدین علی احمد، جن کے باپ کا نام احترام الدین علی احمد ہے، آج ان کے پاس کاغذات نہیں ہے۔ صدر جمہوریہ کے بھتیجے وہ اپنے آپ کو شہری ثابت نہیں کر پا رہے، چند کاغذ کے پرزوں کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب صدر جمہوریہ کا بھتیجا اور ایک آرمی میں ایک کسی بڑے پوسٹ پہ میجر، وہ اپنی شہریت کو ثابت نہیں کر پا رہا ہے، آپ خواب خرگوش میں نہ رہیں۔ اسی بہانے سے اگر آپ کے کاغذات درست ہو جاتے، یہ ساری چیزیں ہو جاتی تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں، یہ سارے کام ذمہ داری کے ساتھ نوجوان اور تعلیم یافتہ لوگ اسے گھر گھر پہنچ کر کے، لوگوں کی دکانوں پر پہنچ کر کے، مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے جس طرح کی سہولت ہو ان کاموں کو انجام دے۔ اور ووٹر ویریفیکیشن وقتی طور پہ 15 تاریخ تک اس کی ڈیٹ تھی، 20 تاریخ تک اس کی ڈیٹ ہے، اب اس کا ویریفیکیشن کرائیں، جلد از جلد یہ سارے کام کرائیں، ورنہ لاکھوں لوگوں کے نام اس لسٹ سے غائب ہو جائیں۔ پھر آپ اپنے وجود کے لیے لڑیں گے، آپ کی بقا کا مسئلہ ہو جائے گا اس ملک میں۔ یہ سارے کام کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مسجدوں میں ایک عام طور پہ بہت کم مساجد شاید ایسی ہوں جہاں قنوت نازلہ کا اہتمام ہو رہا ہو۔ امت پر جو حالات ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے فجر کی نماز میں، اور آیت کریمہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو آپ سے گزارش ہے اپنی مساجد میں آیت کریمہ کو بھی جاری کرائیں، اور انفرادی طور پہ گھروں میں ہر اعتبار سے آیت کریمہ، خاص طور پہ استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے اپنا معاملہ درست کریں، معصیت کی زندگی سے توبہ کریں، اور قنوت نازلہ وغیرہ کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس ملک کو